جب تک میں کوفے میں رہی 2-3 سبز رنگ سے زیادہ نہیں دیکھا تھا، لیکن یہاں اب تک 7 سبز رنگ سے زیادہ دیکھ چکی ہوں۔ خدا میری ماں کی مغفرت کرے، وہ کہتی تھی جو بھی 40 سبز رنگ دیکھ لے گا 40 حاسدوں سے امان میں رہے گا۔ کہاں کھو گئے؟ نہیں معلوم۔ نہیں معلوم؟ جو سردار اپنی حکومت کی حدوں کو نہ جانے وہ انہیں کیسے سنبھالے گا؟ مالک کی حد وہ 7واں سبز رنگ ہے جسے تم نے اہمیت نہیں دی۔ کہاں ہو ابراہیم؟ قلزم، قلزم کے بعد فسطاط، فسطاط کے بعد مصر۔ مرحبا سردار، مرحبا۔ تاریخ تھکے سرداروں کو پرانے گھوڑوں کی طرح ہر منزل پر بدل دیتی ہے۔ بوڑھوں کو اجازت ہے کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہیں رکیں گے؟ تعجب ہے، ہنس رہے ہو؟ ہنس رہا ہوں کیونکہ علی کا سردار ہنس۔ سرداروں کی ہنسی کے پیچھے ہمیشہ طوفان ہوتا ہے۔ خوب جانتا ہوں، جب تھک جاتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ ان کا تو گر ہی گھوڑا زین اور رکاب تھا بیٹا، وہ سفر سے نہیں تھکتے۔ ہمیں 50 قدموں سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر رہی ہو؟ نہیں معلوم۔ جس عورت کو اپنے عہد و پیما کے حدود کا علم نہ ہو وہ اپنے عہد کیسے پورا کر سکے گی؟ اپنے دکھ میں ہاجر کو شریک کرنا نہیں چاہتے؟ مصر فرعون پسند سرزمین نہیں، اس کے تینوں احرام سریا سے دہن کجی ہے۔ نیل کی طغیانی خود ایک مسئلہ ہے، اس کے بدترین خداؤں کی کہانیاں انسانوں، درختوں اور پتھروں پر جادو کرتی ہیں۔ نہ قیس سنبھال سکے نہ محمد، ان میں سے کوئی بھی معمولی آدمی نہیں تھا، لیکن اس پرانے فرعون کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مجھے ایسے حریفوں کے مقابل جانا ہے جن کے مکر و فریب کے گھوڑوں کے صرف نشان رہ گئے ہیں۔ ایک جگہ کسی امیر کو معزول کرنا ہولناک اثرات رکھتا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ ایک عمر محبت کو مصر میں کھو نہ دوں۔ مالک، سفر پر خطر ہے، کسی پہ اعتماد نہ کرنا، حتیٰ کہ ہاجر۔
نیا عہدہ مبارک ہو ابراہیم۔ سردار، لشکر کے منصبدار آپ سے کچھ وضاحت چاہتے ہیں۔ گنجان راستے سے مصر کیوں جا رہے ہیں؟ سردار، مخفیانہ طور پر مصر کیوں جا رہے ہیں؟ غیر لشکر کے مصر کیوں جا رہے ہیں؟ سردار، شہر میں قیام کیوں نہیں کرتے؟ مالک اشتر کے ساتھ ہم سفر ہو تو چونو چرا مت کرو۔ ٹھیک ہے، رات کھانا کیا کھائیں گے؟ کیا ہم خاک قلزم سے بھی زیادہ بے ارزش تھے جو ہمیں زیارت سے بھی محروم رکھا سردار؟ خدا قلزم اور اہل قلزم کو معاف نہ کرے اگر وہ غفلت کریں اور عزیز ترین یاور امیر المؤمنین کی خوشبو سے محروم رہ کر شعبان سے رمضان میں داخل ہو جائیں۔ بیوی کیا ہم یہودی ہیں کہ فاطمہ زہرا کی خوشبو سے اپنی کنیزوں کو محروم کر رہی ہیں؟ یہ اہل قلزم کے لیے شرمندگی ہے۔ ابھی آپ کے خادم نہیں مرے جو آپ بیابان میں رات گزارے ہیں۔ یہاں سے مصر جا رہے ہیں اور ہمیں صرف یہاں سے گزرنے کا حکم ہے۔ مخفی اور گنجان راستے سے جا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد امیر المومنین کا خط مصر پہنچا دیں۔ آپ سے ملنا یا نہ ملنا علی کے چاہنے والوں سے مالک کی محبت کو کم نہیں کرے گا۔ آپ سے ملاقات ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ قلزم اور اہالی قلزم کی خوشی ہی علی و اصحاب سے محبت کرنا ہے۔ آپ کے قدم اگر ہماری اندھی آنکھوں پر پڑ جائیں تو وہ بینا ہو جائیں۔ ہمارے غریبانہ دسترخوان کو برکت سے محروم نہ کریں۔ بھائی ہمارے پاس وقت کم ہے، مصر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ علی کے چاہنے والے ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت کا کام پیچھے رہ جائے۔ ہرگز نہیں۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ آج کی رات حقیر کے غریب خانے پر بسر کرتے اور طلوع آفتاب کے وقت اہالی قلزم کی دعا کے ساتھ رخصت ہو جاتے۔ بہت شکریہ، ہم نے پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ اجازت دیں کہ ہم یہیں آرام کریں اور کلزوم نہ جائیں۔ میں تو آپ کے لیے آرام چاہتا ہوں، پھر بھی ہم محروم نہیں ہیں۔ آپ کے مبارک قدموں نے خاک کلزم کو ساری آفتوں سے پاک کر دیا ہے۔ آپ کی اس محبت کو نہیں بھلاؤں گا۔ آنے کا شکریہ۔ میں مجبور ہوں کہ مخفیانہ سفر کروں۔ اہالی خلزوم کو ہمارے یہاں رہنے کی خبر نہ دی جائے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، ہواؤں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ جس نے بھی اپنا دل علی کے سپرد کیا ہے وہ آج کی رات علی کی خوشبو ضرور سونگھے گا۔ خدا حافظ۔ نہیں سوئیں گے؟ جب نیند تقسیم ہو رہی تھی تو میں مشق شمشیر کر رہا تھا تاکہ علی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خیالی عمرو ابن عبدود کو قتل کر دوں۔ پہنچا تو نیند تقسیم ہو چکی تھی۔ میں حاضر ہوں مالک۔ میرے سوال کا جواب معمہ نہیں، صرف ایک کلمہ ہے۔ جاگتا رہوں گا۔ جاگتا رہوں گا تاکہ کوفے کے نخلستان سے علی کی مناجات کی آوازیں سن سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن میں نے چاہا تھا کہ مجھے عشق کے معنی بتاؤ۔
آپ کے اس دن کے جواب کو میں آج سمجھ سکی. عشق ایک حالت ہے جیسے مالک کی علی کی نسبت. مالک میں آ رہا ہوں. مالک میں آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہوں. مالک اپنے سردار کے لیے شربت لایا ہوں, شہد کا شربت. لیجئے مالک, اس شربت کو قبول فرمائیے. میرا دل لرز رہا ہے مالک حمزہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. درود بر فخر دین مالک اشتر نقعی. درود ہو یاوران بے نام و نشان محمد علی پر, پیام بران صفا و اخلاص. آپ لوگوں کی اس قدر محبت کے میں لائق نہیں تھا. خاندان پیغمبر کی دور و نزدیک بھویں ہمارے لیے فاطمہ زہرا جیسی حرمت رکھتی ہیں. دعا کیجیے بی بی. پیجئے مالک, شہد کا شربت تھا. آپ کے ہاتھوں کا ہر شربت میرے لیے شہد کا شربت ہے. اس شربت کی تلافی کس چیز کے بدلے کروں بابا؟ سلامت رہو اور تیز تلوار چلاؤ, گھوڑا خوب دوڑاؤ. میں نے خود سردار کے تلوار چلانے کے انداز کو دیکھا. ہمارے بچے آپ کی تلوار چلانے کے قصے یاد کر رکھے ہیں کہ کس تیزی سے آپ تلوار چلاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الوداع مالک, الوداع. مرحبا مرحبا بڑے میاں. کس بات کا مرحبا؟ تمہارے شربت پلانے کا. یہ شربت تو کوئی بڑھیا بھی لے جا کر ان کو پلا سکتی تھی. میرے شربت کو ہر ایک نہیں پلا سکتا تھا.
क्या मतलब? मुझे तो तेरी आंखों में शैतान नजर आ रहा है। जानते हो तुमने क्या काम किया है? काम नहीं। झूठ बोलते हो। तुमने खलीफा के अजीज तरीन यार को जहर पिलाया है। जहर? मैंने जहर दिया? वाह हो मुझ पर, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए जब मुझसे ऐसा काम सरजद हुआ? वाह हो मुझ पर, ये मैंने क्या कहा? ये कैसा गजब होगा? मालिक मुझे माफ कर दे। खुदाया, ये आसमान क्यों नहीं टूट पड़ा मुझ पर? ए खाना खराब, तेरे वहां तेरे गम में रोए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। गुलजुम के शहद ने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मालिक, आपको जहर दे दिया है। हाँ, गुलजुम में नहीं, शाम में। हम लोग तो शाम गए ही नहीं। मेरे लाल, इस पे अबा का चप्पा चप्पा शाम है और यहाँ का हर हार तलवार है। कहाँ? इमाम का हुक्म मिस्र पहुंचाना है, मिस्र पहुंचाना है। क्या कर दे, क्या कर दे, उल्टी कर दे। तकदीर को कैसे उलट सकता हूँ? क्या कर दो, हलक में उंगली डाल के शरबत को निकाल दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह।
लानत हो तुम पर खुदा की, लानत हो। हाजर के हिस्से का शरबत मालिक को क्यों पिला दिया? लानत हो तुम पर, लानत। बताओ, सुन रहा हूं। मालिक अश्तर को कुलजूम में जहर देकर मार डाला गया है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. सब जगह ऐलान करवा दो कि खुदा का शहद की मक्खियों की सूरत में एक लश्कर है जो उसकी मशीयत से मारता है और जिंदगी देता है। اے
اے لوگو، مالک اشتر نقی کے جنازے کی تشریح، جو علی کا بے مثل و نظیر سردار تھا. سچ مچ اشتر مر گیا. مالک اشتر کے مرنے سے اب مجھے موت پر یقین ہو گیا. شروع کریں. کڑوا ہے یا کھٹا؟ کچھ بھی نہیں. پھیکا ہے؟ نہیں. پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ شام کی سرزمین نے میری بھوک اڑا دی ہے. میں تو دھوپ، گرد و غبار اور اونٹ کا ساتھی ہوں. حجازی اونٹنی کے دودھ کا ایک پیالہ مجھے سیر نہیں کرتا، مست کر دیتا. کیا چاہتے ہو؟ سود کے بغیر حجاز. حجاز تمہارے ہاتھ میں تھا تو اسے سنبھال سکے؟ یہ کیا میری طاقت کا امتحان ہے؟ یہ اس انسان کی جسارت ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام سے محمد مصطفیٰ کا بے رقیب خلیفہ ہے. آگ بگولا کیوں ہوتے ہو؟ جو بھی اس دسترخوان پہ بیٹھے گا وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کھائے گا، نہ بھوک کے مطابق. مروان، امر آس نے مصر کو مالک اشتر کی موت کے عوض خریدا ہے. حسادت اور کینے میں شب و روز نہ گزارو، علی کا سوچو. جب تک علی زندہ ہے عراق اور حجاز کی حکومت خواب و خیال ہے. اب علی کافی کمزور ہو چکا ہے، ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے گا. فتح مکہ کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا لشکر درکار ہے. مکے کا مصر سے مقایسہ نہ کرو، علی مولود کعبہ ہے. حجاز کو فتح کرنے کے لیے تمہیں جنوں سے مدد مانگنا پڑے گی.
ये सब झाड़ के लाया हूं। फूंक के देखिए, गुबार भी नहीं उड़ेगी। पूरा खजाना यही है जो आप देख रहे हैं। खजाने के खाली होने पर नाराज हो या खाना न खाने की वजह से? नहीं मालूम। इतना जानता हूं कि अगर मैं अंधा चूहा भी होता तो हर महीने खाने में से 3 या 4 सिक्के चुराता और बिल में घुसकर मजे मजे से बादाम और अखरोट खाता। नहीं चुराया है तो मरने के मुस्तहक हो। बताओ, चुराया है या नहीं? अमीर, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूं। तो चुराया है। खबीस। कहाँ फारूक? अमीर की सखावतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। जब ये बेजुबान सिक्के हराम किए जा रहे हो तो बेहतर है कि फारूक यहाँ से चला जाए ताकि ये सब देख ना सके। सुनो, हर नई खबर पर एक सिक्का दूंगा। सोना है। क्या मिस्र की खबर और अमर-ए-आस का हुकूमत संभालना एक सिक्के से ज्यादा की खबर नहीं? क्यों नहीं, इससे ज्यादा की खबर है। लेकिन खुद अमर-ए-आस की अब तक 3 तहरीरें हम तक पहुंच चुकी हैं। मोहम्मद इब्न अबू बकर को गधे की खाल में डालकर आग लगा दी गई और खुद अमर-ए-आस अपने हवारियों के साथ दरियाए नील जाता है ताकि तैरना सीख जाए। मिस्र की जो मछलियां होती हैं वो गीली मिट्टी की बू देती है। कोई और नई खबर? इराक में अंबार नामी एक शहर था, लेकिन अब इराक के नक्शे से साफ हो चुका है। हमने उसे खाक में मिला दिया है। तुमने नहीं किया, बल्कि उसे आग ने नाबूद किया है। और उस अंबार को जलाने का नक्शा मैंने ही बनाया था सरदार। अबा यजीद, कूफे में एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो बगैर किसी खर्चो मखारिज के 3 लश्करों के बराबर कोशिश कर रहा है कि कूफा आपके सुपुर्द हो जाए। क्या इसका नाम एक सिक्के के बराबर नहीं? उसका नाम अशस तो नहीं? हाँ। अशस अजीम आदमी है, लेकिन अगर जुंदब का नाम सुनता तो तुम्हें 1000 सिक्के दे सकता था। ताजी खबर लाओ। अम्मू जान, आज मेरे घर एक बच्चे की विलादत हुई है। वलीद ने उस नौमौलूद का नाम माविया रखा है। मरहबा वलीद के सलीके पर। बच्चे के बाप तुम हो या वलीद? एक दिन एक चापलूस ने मेरे लिए दुआ की थी कि ऐशो इशरत करूं। ऐश तो कर रहे हो? नहीं मुजान, कहां? देख रहा हूं कि तुम टेढ़े चल रहे हो। तुम्हारे उल्टे ख्यालात मेरे लिए नाक की मक्खी हो गए। बहुत खुदरतमंद हो। हाँ हूं। अगर आपसे ज्यादा खुदरतमंद का पता बता दूं तो कितने सिक्के दोगे? ये सारे दे दूंगा।
مرحبا یزید، مرحبا. جسارت آل ابو سفیان کی ہمیشگی میراث ہے. یزید کی یہ مشق فتح شامات کی داستان یاد دلا رہی ہے. میں اپنی گزر جانے والی جوانی پر افسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ کوئی ہے جو میری راہ کو آگے بڑھائے گا. مرحبا یزید، تمہارا یہ برجستہ تلوار چلانا. جیتنے والے کی قدر و قیمت تو وہی جانتا ہے جو کھیلنے والا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آرام طلبی میں جس طرح اس نے کھیلا ہے مشکل کام ہے. ماننا پڑے گا کہ اس نے جیتنے کا کردار اچھا ادا کیا ہے. بھولو نہیں، اس طاقت کی مشق میں ہم جیتے ہیں. ولید، لڑو گے؟ میں حاضر ہوں. یزید جیسا تو نہیں. امو جان، میں کھیلے بغیر ہار قبول کر لیتا ہوں. تم دونوں رشتہ داروں کا بوجھ میرا عزیز اٹھائے گا. جو مہارت میں نے یزید میں دیکھی اس کے لیے تو یہ سرداران ہی کافی تھے. البتہ مشق شمشیر میں قوم اور قبیلے کے لوگ امان میں ہیں. کافی ہے. منتظر ہو کہ عورتیں خوشی سے تالیاں بجائیں. ان حضرت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر شمشیر شمشیر مشق نہیں ہوا کرتی. وہ سمجھتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے گردن ٹیڑھے؟ جلدی ہی سمجھ جاؤں گا. حکومت مجبور بوڑھے کی طرح نہیں ہوتی کہ جوش دکھانے یا رشتہ داری جتانے سے تم کہیں پہنچ سکو. بے وقوف. حجاز اگر ایک ہڈی ہوتا تو تمہارے سامنے ڈال دیتا تاکہ اتنا کینہ توزی اور بکواس نہ کرے. سن گرگٹ کی اولاد، میں معاویہ. تو صرف ایک نام یاد رکھ لے، معاویہ. نہ ابو سفیان کا بیٹا، نہ ہندا کی اولاد. میں وہ معاویہ ہوں جو اپنی ذہنی صلاحیت اور زیدگی سے تم شکست خوردہ بنی امیہ کے لیے پناہ گاہ بنا ہوا ہوں. کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟
جاؤ کسی صحرا میں جا کر دیکھو، تمہیں کوئی اونٹ بھی چرانے کے لیے نہیں دے گا۔ غور سے سنو، سب سنیں۔ اگر آج سے ہر حکم کی بے چون و چرا تعمیل کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے ٹوٹے مکانوں میں جاؤ اور کتوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ عراق پر حملہ کرو، ہر جانور و نخلستان، جوان و پیر کو آگ لگا دو۔ اس حکومت کا پہلا حکم یہی ہے۔ اگر ہمت رکھتے ہو تو انجام دو، ورنہ ہمارے پاس صدقے کی روٹیاں نہیں ہیں جو تمہیں مفت میں کھلائیں۔ یزید، تلوار کی مشق کافی ہے، کل سے تدبیر کی مشق شروع ہوگی۔